بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دخل اندازی کا ایک اور واقعہ ہے جو شاید نہ ہوتا اگر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ امہات المومنین میں شامل نہ ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ازواج مطہرات نے زینب بنت حجش کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ان سے انصاف نہیں کیا جاتا، عائشہ کی محبت میں ان پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے سے شفقت فرمانے لگے، تو حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور ان کی دیکھا دیکھی تمام امہات المومنین نے شکایت کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے ایک صحیح روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا، امہات المومنین میں وہ دو کون تھی جنہوں نے یہ شکایت کی؟ حضرت عمر نے فرمایا، حفصہ اور عائشہ۔ اس کے بعد کہا، واللہ ہم جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو نازل کرنا تھا اور جو حصہ انہیں دلوانا تھا دلوا دیا۔ ایک دفعہ مجھے کوئی معاملہ درپیش آیا، میری بیوی نے کہا، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا، تم کون ہوتی ہو؟ تم اس معاملے میں دخل دینے کو تمہیں کس نے کہا؟ وہ بولی، ابن خطاب، تعجب ہے، تم میری ذرا سی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے اور تمہاری بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر غضبناک رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ سنتے ہی میں نے چادر اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، سیدھا حفصہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بیٹی، کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جواب دیتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر غضبناک رہتے ہیں؟ حضرت حفصہ نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غضب سے ڈراتا ہوں، بیٹی، اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور عائشہ کو تو اس کے حسن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے نازیہ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور ام سلمہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار تھی۔ جب اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی تو ام سلمہ نے کہا، ابن خطاب، حیرت ہے کہ تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، اب یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ان کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں آگے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ کہہ سکا اور ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ ایک انصاری میرے دوست تھے، ہم میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی میں جو باتیں ہوتی وہ ہم ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے۔ ان دنوں ہم غسان کے ایک بادشاہ سے خوفزدہ تھے جس کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے دل ہر وقت اس متوقع حملے کے خیالات سے لبریز رہتے تھے۔ ایک دن میرے انصاری دوست نے زور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا غسانی آ گیا ہے؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی ہے۔ میں نے کہا، برا ہو حفصہ اور عائشہ کا، اور چادر لے کر سیدھا خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا۔ اس وقت حضور بالا خانہ پر تشریف فرما رہے تھے، جہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ایک سیڑھی تھی جو کھجور کا درخت کھود کر بنائی گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسود سیڑھی پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا، عرض کرو، عمر بن خطاب حاضر ہوا ہے۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دہرائی، اور جب ام سلمہ کی بات پر پہنچا تو حضور نے تبسم فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک
ازواج مطہرات سے علیحدہ رہے۔ جب پورا مہینہ گزر گیا تو مسلمان مسجد میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالا خانہ کے پاس پہنچ کر حضور کے غلام ربائی کو آواز دی کہ حاضرین کی اجازت طلب کرے، لیکن ربائی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر سے کہا، ربائی میری حاضری کا جواب نہ ملا تو بلند آواز سے طلب کرو۔ میرا خیال ہے حضور یہ گمان فرما رہے ہیں کہ میں حفصہ کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر حضور مجھے حکم دے تو میں حفصہ کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری کی اجازت فرما دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں نبوی میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کی کون سی بات قلب رسالت پر گرا گزری؟ اگر حضور پاک نے طلاق دے چکے تو اللہ اور اس کے ملائکہ جبرائیل، میکائیل، ابوبکر اور تمام مسلمان حضور کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بشر مبارک سے غصہ غضب کے آثار معدوم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ واقعہ اس طرح بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے علیحدہ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ لوگوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خود فرما دے گا۔ یہ سن کر میں نے ان میں سے ایک نے جواب میں کہا، عمر، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو نصیحت نہیں فرما سکتے جو تم انہیں سمجھانے آئے ہو؟ اس تمام واقعے کے مطلب یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے تم اسے اپنے پر حرام کیوں کرتے ہو؟ کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، پھر جب اس نے دوسری بیوی کو خبر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اس کا حال کھول دیا۔ تو پیغمبر نے کچھ تو اس بیوی کو جتلایا جس نے راز فاش کر دیا اور کچھ کو نہیں جتلایا۔ چشم پوشی کی اس کی عزت رکھنے کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو یہ جتلایا تو کہنے لگی کہ تم کو یہ سب حال کس نے بتایا؟ پیغمبر نے کہا، جاننے والے خبردار کرنے۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس قصور سے توبہ کرو کہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہارا دل جھک پڑے اور تم دونوں ایک دوسرے کی مددگار بن کر پیغمبر پر زور ڈالنا چاہو گی تو یہ مجھے رکھو کہ خدا، جبرائیل اور نیک مسلمان سب پیغمبر کی حمایتی ہیں اور فرشتے الگ ان کی مدد کو حاضر ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں، ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو فرما بردار، ایماندار، نماز گزار، توبہ کرنے والیاں، عاجزی کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، پیاریاں ہوں، کنواریاں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور صاحب ایمان ازواج سے رجوع فرما لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔